بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔ اچھا، آج کافی دنوں بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ عید کی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، انسان بزی ہوتا ہے، تو اس لیے ویڈیو بنانے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں کچھ ٹاپکس۔ تو اسی ہی طرح سے پھر مجھے واٹس ایپ پہ 3-4 لوگوں کے میسیجز آئے، اور بلکہ میں آج جو مجھے سن رہے ہیں اور جن کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ نیو ویڈیو کی، تو میں پلیز ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ واٹس ایپ پہ بھی آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں جب بتاتے ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا میرے ساتھ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ نہیں ہے، تو ان کو بھی پتہ چلے کہ واقعی میں ہی آپ پوچھتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے میری فرینڈس ہیں، کافی فرینڈس ہیں جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آج میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، تو میں آج یہ ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کروں۔ تو چلیں آج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے تو وہ ہے میاں بیوی کے بارے میں، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بات بات پہ لڑنے لگتا ہے عورتوں سے، اپنی بیوی سے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے تو اپنی بیوی سے لڑائی شروع کر دیتا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے تو اس پہ شاؤٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو گھر کے باہر کا ایشو ہے تو وہ اپنی ساری فرسٹریشن آ کر یا بیوی پہ نکال دے گا یا بچوں پہ نکال دے گا۔ اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں، وہ نہیں سمجھتے، تو پھر وہ ساری فرسٹریشن اپنی بیوی پہ نکال دیتا ہے، جبکہ اس کے گھر میں اس کی بہنیں بھی ہوتی ہیں، ماں بھی ہوتی ہے، بھابیاں بھی ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے رشتے موجود ہوتے ہیں۔ وہ تبھی اپنی فرسٹریشن صرف اپنی بیوی پہ نکال دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کی جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی ہے، جو صرف میاں بیوی الگ رہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یا صرف سپریٹ ان کی فیملی ہے، الگ رہتے ہیں، تب بھی وہ سیم ایسا کرتے ہیں کہ باہر کی فرسٹریشن آ کر وہ اپنی بیوی پہ نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ پورا دن ان کی چھٹی ہے، وہ گھر پر ہیں، تب بھی وہ اپنی فرسٹریشن کوئی نہ کوئی بات پہ، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں۔ تو کافی ایسی عورتیں ہوتی ہیں، کافی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا ہمیشہ سے یہ گلہ شکوہ رہتا ہے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہمارے میاں بہت اچھے تھے، بات مانتے تھے، ہمارے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، ہم جو فرمائش کرتے تھے ہماری وہ پوری کی جاتی تھی۔ مطلب کہ اگر ہم ان کو باہر گھمانے کا کہیں تو وہ لے جاتے تھے، اگر ہم ان سے کوئی خواہش کا اظہار کرتے تو فوراً ہماری بات مان لیتے۔ اس وقت کوئی چیخ چلانا نہیں ہوتا تھا، کوئی غصہ کرنا نہیں ہوتا تھا، اس وقت سب ٹھیک تھا۔ اب شادی کے کچھ عرصہ گزر آیا، ٹائم ٹو ٹائم میرا شوہر بالکل بدل چکا ہے میرے لیے۔ تو میں آج یہی ڈسکس کرنے والی ہوں آپ سے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد حضرات کی اگر بات سنی جائے، مرد سے پوچھا جائے، تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ شادی کے شروع کے دن اچھے گزرتے ہیں، کچھ مہینے اچھے گزرتے ہیں، پھر ہماری بیوی بدل جاتی ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ مطلب یہی سارے جتنی بھی شکایات ہوتی ہیں، یہ مرد کو بھی ہوتی ہیں اور عورت کو بھی ہوتی ہیں۔ صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم عورتیں ڈسکس جلدی کر لیتے ہیں کسی دوسرے سے، ان سے شیئر کر لیتے ہیں، اور مرد یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں دبائی رکھتا ہے، اور اس سے اس کی نفرت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیں آج اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کا میں حل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور امید کروں گی کہ آپ سب اس پہ عمل ضرور کریں گے۔ دیکھیں، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ پھر اپنی زندگی میں وہ چینجز لائیں گے، بدلاؤ لائیں گے، تاکہ آپ کی جو ایک میرڈ لائف ہے وہ اچھی گزر جائے۔ سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ آپ سبھی کو یہی شکایت رہتی ہے کہ شادی کے شروع کے دن اچھے گزرتے ہیں، بعد کے نہیں۔ دیکھیں، شادی کے شروع کے دن اس لیے اچھے گزرتے ہیں کیونکہ آپ ایک دلہن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دلہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوتی ہے، انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، زیورات پہنے ہوتے ہیں، اچھے سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جو مطلب شوہر کو اٹریکٹ کریں، اچھا سا میک اپ کیا ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز پہ فوکس کرتی ہیں کہ ہمارے ہیئر اسٹائل اچھا ہو، ہمارے جولری اچھی ہو، میچنگ ہونی چاہیے۔ تو جب شوہر گھر آتے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمرے کو صاف کرتی ہیں، کمرے میں خوشبو ہوتی ہے، صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شوہر جس کی شادی ہوتی ہے تو زیادہ اٹریکٹ اپنے کمرے کی طرف ہوتا ہے، اپنی بیوی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ بیوی اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے۔
نئی دلہن ہوتی ہے اس کو وہ سب کو اٹریکٹ کرتی ہے. یہ اگر آپ اس اسٹیج سے گزرے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو محلے میں 1 مہینے تک تو وہ صرف دلہن ہی کہلائی جاتی ہے، یا پھر مہینے 2 تک وہ صرف برائڈ ہی ہوتی ہے، دلہن ہی ہوتی. کس لیے؟ کیونکہ اس نے وہ سب کچھ کیا کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کیا وہ ہوتا ہے جو ایک دلہن کرتی ہے. مطلب کہ اس نے کپڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں، جیولری پہنی ہوتی ہے، مہندی لگائی ہوتی ہے، خوشبو لگائی ہوتی ہے، اپنے آپ کو فریش رکھتی ہے، کمرے کو سب کو خوش رکھنے کی کوشش کری ہوتی ہے. تو وہ دلہن ہی ہوتی ہے. سب حیران ہوتے ہیں کہ یار ہم اس دلہن سے کب ملیں گے، سب بے چین ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تو پھر شوہر بھی اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن شادی کا جو ہی عرصہ گزرتا جاتا ہے، آرام آرام سے دن گزرتے جا رہے ہیں، ماحول بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں اس دلہن کی پہلے کپڑے چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلے وہ اچھے کپڑے پہنتی تھی، اب وہ نارمل کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے. پھر نارمل سے وہ بالکل گھریلو کپڑوں میں آ جاتی ہے. اس لیے کبھی اس کو سردی کی وجہ سے وہ یہ بولتی ہے کہ سردی بہت ہے تو مجھے نہیں پہنا جا رہا مجھ سے. کبھی گرمی کے بہانے ہوتے ہیں کہ اتنی گرمی میں یہ سوٹ کیسے پہن سکتی ہوں، اتنی گرمی میں جیولری، اتنی گرمی میں میک اپ. پھر کچھ اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے اتنی خواری نہیں ہوتی ہے. یہ مین پوائنٹس ہیں جو کہ میں عورتوں کی غلطی بتا رہی ہوں ان کو، جو مین پوائنٹس ہیں. آہستہ آہستہ پھر ان کے کمرے کی طرف آئیں تو پہلے ان کے کمرے کی ڈیکوریشن چینج ہو جائے گی. مطلب وہ دلہن والا ماحول سارا ختم ہو جاتا ہے. اب وہ دلہن کا کمرہ نہیں رہتا، وہ چینج ہو جاتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ ان کی جب شوہر آتا ہے وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ یہ تو کافی چینج ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ دلہن کا پن ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے شوہر کی اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ کہ اسی طریقے سے شوہر کی اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر شوہر اس طریقے سے اٹریکٹ نہیں ہوتا جیسے وہ پہلے ہوتا تھا. تو جب آپ نے شروع کے دن اپنی لائف کو انجوائے کیا تو آپ کی لائف انجوائے آپ بنا رہے تھے، خود بخود انجوائیبل بنا رہے تھے اس کو. جب آپ کے ہاتھ میں ہے، جب آپ نے اپنے آپ کے ہاتھ میں تھا اپنے شوہر کو خوش کرنا، آپ نے کیا. جب آپ نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، چھوٹ دے دی، تو وہ شوہر بدل گیا. تو یہاں پہ سب سے جو مین غلطی ہے وہ عورتوں کی ہے. تو شوہر کیوں بدل جاتا ہے؟ اسی طریقے سے جب شوہر شروع کے دنوں میں بیوی کے نخرے اٹھاتے، ناز اٹھاتے سب کچھ، تو شوہر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں وہ وقت پر گھر آتا ہے، بیوی کو ڈنر کے لیے لے کے جاتا ہے، بیوی کو سرپرائز دیتا ہے، کبھی پھول دینا، کبھی کیا، اس کو خوش کرنا، اس کو نئی دلہن کی طرح ٹریٹ کرنا. تو اسی طریقے سے جب شوہر بھی آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں بھول جاتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ اپنی لائف کو دوبارہ سے ریورس کرنا شروع کریں. آپ جتنا اس لائف میں پیچھے جائیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. آپ جتنا اپنی پرانی زندگی میں دوبارہ واپس جائیں گے، جہاں اس دور پہ جائیں گے جہاں آپ کی شادی ہوئی تھی، اس طریقے سے دوبارہ جینا شروع کریں. بے شک آپ کے 5 بچے ہوں کیوں، چاہے 5 ہو، چاہے آپ کے 10 بچے ہوں، خیر سے چاہے 1 بچہ ہو، 2 بچوں سے کیا لینا دینا. بچے اپنی جگہ ہوتے ہیں، میاں اپنی جگہ ہوتے ہیں. آپ کی زندگی اپنی جگہ ہے. بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنا نصیب جی رہے ہیں. آپ اور آپ کے شوہر اپنے نصیب سے اور اپنی زندگی سے جی رہے ہو. تو یہ مت کہا کریں کہ بچے ہیں ابھی خواری نہیں ہوتی. جب خواری نہیں ہوتی تو پھر ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے میاں آپ سے لڑیں گے بھی، آپ سے جھگڑا بھی کریں گے، آپ سے بہت ساری باتوں پہ جو ہے تو بحث مباحث سے بھی ہوں گے. تو ان چیزوں کو پھر فیس کرنا سیکھیں. میں اپنا تیسرا پوائنٹ میں آپ سے یہی شیئر کروں گی کہ دیکھیں، جب دونوں چیزیں برابر ہو جاتی ہیں نا، ایکول ہو جاتی ہیں، برابر، تو ان میں کوئی نہ کوئی جو ہے تو ڈیفالٹ شروع ہو جاتا ہے. جب ایک وزن والی چیز بھی برابر لیول پہ رکھ دی جائے، ایک طرف ایک وزن ہو، دوسری طرف دوسرا، تو اس طریقے سے وہ جو برابر ہو جاتا ہے وزن، تو پھر وہ یا تو وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے یا وہ گر جاتی ہے. اگر ایک چیز جھک جاتی ہے تو وہ ایکول نہیں ہوتا، تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے لیول. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اگر آپ کے ہسبینڈ بہت چیخنے والے انسان ہیں، اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، فرسٹریشن نکالنے والے بندے ہیں، بات بات پہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پہلے سے ان کی ایسی عادت ہے، شادی سے پہلے کی ہے شاید، یا بعد میں ہوگی، حالات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر وہ ہیں تو آپ جو ہے تو اپنے آپ کو چپ کر دیں، بالکل زپ اپ کر لیں، آپ بالکل بات نہ کریں. جب آپ کے ہسبینڈ بہت چیخ رہے ہیں آپ خاموش رہیں، جب آپ کی غلطی ہی نہیں ہے آپ خاموش رہیں، آپ بات نہ کریں.
آپ ایک دن بات نہ کریں، دوسرے دن بات نہ کریں، بے شک آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا آپ سے ایک دن کی بات نہ کرنے پہ گزارا کرتے ہیں، یا 2 دن یا 3 دن، ان کو احساس دلانے کے لیے اگر اس بات پہ ہفتہ بھی گزر جائے، آپ بالکل خاموش رہیں۔ وہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ مانیں، ان کی بات پر عمل کریں، وہ جس چیز کا بھی کہتے ہیں آپ فوراً مانیں، آپ خواہش نہ کریں، آپ بات نہ کریں، آپ اس کو یہ یقین نہ دلائیں کہ آپ خفا ہیں یا کچھ، بس بالکل چپ۔ جب اس کو فیل ہو جائے گا کہ یہ واقعی میں گھر آتا ہوں تو یہ بات نہیں کرتی، تو وہ اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہو کر آپ لوگ کے قدموں میں بیٹھ کے آپ سے پوچھے گا کہ کیا غلطی ہو گئی ہے جو تم بات نہیں کرتی، پہلے تو بہت بولتی تھی ابھی بالکل نہیں بولتی، پہلے تو ہر چیز کی خواہش تھی ابھی تو کچھ نہیں کہتی۔ تو اس کو احساس ہو جائے گا، پھر بڑے پیار سے بڑے تحمل سے آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی، مجھے اس بات پہ برا لگا تھا، اس وقت میں ایک اچھے گھر کی لڑکی ہوں، میں چپ ہو گئی تھی، مجھے بحث کرنا اچھا نہیں لگا، میں چپ ہو گئی تھی، کہ آپ کی میری غلطی نہیں ہے تو آپ انشاءاللہ آپ خود بخود میرے پاس آئیں گے۔ تو ویسے ہی ہوگا، کیونکہ جو انسان خاموش ہو جاتا ہے اس کی جیت ہو جاتی ہے۔ اگر اسی طریقے سے اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ بحث مباحثے کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس طریقے سے پھر آپ کا گھر خراب ہوگا، آپ کے شوہر کا جو کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو دل میں آپ کی محبت ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی۔ چیخنا چلانا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ صرف جاہل ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، ہر بندہ چیختا ہے آج کل کے دور میں۔ ایک پڑھا لکھا پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ بھی اگر اس کو غصہ آتا ہے وہ چیختا ہے، وہ چیزیں توڑتا ہے۔ تو چیخنا چلانا یہ فطرت ہوتی ہے، اس کا کوئی اسٹڈی سے، کوئی بھی شہر اور گاؤں سے، کوئی بھی اچھے اور برے چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے، انسان کی فطرت کیسی ہے، انسان کی تربیت کیسی ہے۔ تو اس بات پہ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، اور آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے شوہر پہلے ہم سے بہت محبت کرتے تھے، ابھی ان کی محبت کم ہو رہی ہے، ابھی وہ بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو دیکھیں آپ اپنے ہسبینڈ کی ساری خواہشات پوری کریں۔ اگر ان کو کھانا اچھا لگتا ہے، آپ ان کے لیے کھانا اچھا بنائیں۔ اگر ان کو جو ہے تو آپ کے صاف کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے، آپ صاف کپڑے پہن کے گھومیں، آپ گھر کو صاف رکھیں، آپ بچوں کو صاف رکھیں، آپ ماحول کو اتنا خوبصورت بنا دیں۔ بے شک آپ پورا دن کچھ نہ کریں، جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے شوہر کے آنے کا وقت ہے تو آپ اس وقت اپنے آپ کو ایک جنت میں لے جایا کریں۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو ان کو گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے اچھے ہو جائیں۔ یہ شیطان بھڑکاتا ہے انسان کو۔ لیکن اس بات کو بھی آپ سوچیں کہ اگر ہماری زندگی میں، ہم تمام لوگوں کی زندگی میں اگر شوہر نہ ہوتے تو کیا پوری زندگی ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے نا کہ انہوں نے ہمیں شوہر جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہمارے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں، صرف بھائی کا آسرا ہے، تو کیا ہم پوری زندگی اپنے بھائی اور بھابھی کے سر پہ بیٹھتے اگر ہمیں شوہر نہ ملتے؟ اگر بھائی بھی نہیں ہیں، گھر میں ہم صرف بہنیں ہیں، اور اگر شوہر نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے؟ تو پلیز ان چیزوں کو سوچا کریں، پلیز۔ اگر ماں باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اور پھر بھی آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، پھر بھی آپ کے شوہر نہیں ہیں، تو پھر سوچیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے۔ ہر ایک انسان کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے سوائے شوہر کے۔ شوہر کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر دیکھیں، اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو اس وقت احساس نہیں ہوتا، لیکن جن کی شادی ہو جاتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شادی سے پہلے زندگی کچھ اور تھی، شادی کے بعد کچھ اور ہے، اور نکاح تو سنت ہے، اور سنت پوری کرنے کے بعد تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنے شوہروں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، آپ ان کی جتنی عزت کریں گے اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا۔ اگر ہمارے سر پہ ہمارے شوہر کا ہاتھ نہ ہو تو یقین کریں ہم اپنے ہی سسرال میں بے عزت ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے ہی سسرال میں ہماری جگہ نہیں ہوتی۔ بہت سی ایسی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت ساری ایسی لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے جو ینگ ہیں، جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں، یا جن کے بچے بھی ہیں، اور اللہ نہ کرے جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں ان کو تو سسرال میں بھی جگہ نہیں ہوتی، ان کو تو گھروں سے بھی نکالا جاتا ہے کہ اب میرا بیٹا نہیں رہا تو تمہاری بھی جگہ نہیں ہے، یا ان سے بچے چھینے جاتے ہیں اور ان کی بہوؤں کو گھر واپس بھیجا جاتا ہے۔ تو شکر ادا کیا کریں ہر حال میں۔ وہ چیختے ہیں، آپ کے شوہر چیخنے دیں، غصہ کرتے ہیں کرنے دیں، فرسٹریشن ہوتی ہے نکالنے دیں، 1 گھنٹہ کریں گے، 2 گھنٹے، چلے 1 دن کریں گے، اگلے دن وہ آپ خاموش رہیں گے، وہ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے منانے کے لیے۔ میں آپ سے اس لیے کہتی ہوں، آپ سب یہی سوچتے ہوں گے کہ ہم کیوں، شوہر کیوں نہیں؟ تو یہ اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے شوہر کو رتبہ دیا ہے،
اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے شوہروں کے حقوق پورے کرو، ان کا خیال رکھو۔ اور اسی طریقے سے 9 ذی الحج میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک تھا، تو انہوں نے اس وقت جو چند باتیں بتائی تھی اس خطبے میں، تو ان خطبے میں یہی باتیں بھی تھی کہ عورت اور مرد برابر ہیں، میاں بیوی برابر ہیں، ایکول رائٹس ہیں، ان کے ایکول حقوق ہیں۔ لیکن جیسے مردوں پہ فرض ہے اپنے شوہروں کی مردوں پہ فرض ہے اپنی بیویوں کے حقوق پورے کرنا، اس طرح بیویوں کے بھی فرض ہے شوہر کے حقوق پورے کرنا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی عورتوں سے اللہ کے معاملے میں ڈرو، اس لیے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کیونکہ یہ بات اللہ پاک نے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کیونکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ دیکھیں عورت دن رات جو ہے تو اپنے شوہر کے لیے بے لوث خدمت کرتی ہے، اس کے گھر کو سنبھالتی ہے، اس کے بچوں کو سنبھالتی ہے، اگر وہ جوائنٹ فیملی میں ہے تو اس کے ماں باپ کی عزت کرتی ہیں، بھائیوں کی عزت کرتی ہے، بھابھیوں کی، پھر اس طرح وہ اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ بلوس کرتی ہے، اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا، اس کو کوئی منتھلی تنخواہ نہیں ملتی یہ سب کچھ کرنے کی، وہ بلوس کر رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ عورت سے نرمی سے پیش آؤ، وہ بغیر کسی وجہ کے آپ کے ساتھ اچھا کرتی ہے، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے۔ تو میں بھی ان تمام مردوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی جو میری بات سن رہے ہیں، یا آپ جن سے شیئر کریں گے اور وہ سنیں گے، تو میں ان سے بھی کہوں گی اپنی بیویوں کی عزت کریں۔ ایک عزت کی عورت بھوکی ہوتی ہے، باقی آپ اس کو کروڑ روپے اس کے منہ پہ ماریں اور بے عزتی سے مارے، وہ اٹھائے گی بھی نہیں۔ اگر یہی آپ اس کو صرف 5 روپے کا سکہ بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دیں اور عزت سے رکھیں تو وہ خوشی سے لے لیتی ہے۔ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا، کوئی بھی حل نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میں انشاءاللہ بہت جلد اس پہ پارٹ 2 بناؤں گی، کیونکہ یہ ابھی تو مجھے آپ سے کافی کچھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج یہ تو صرف پارٹ 1 ہے، میں آپ سے پارٹ 2 بھی شیئر کروں گی، جنس کے بارے میں جو باقی جو میں نے آپ سے پوائنٹس کہا تھا شیئر کرنے کو، وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ شاید میں بہت جلدی شیئر کروں آپ لوگ کے ساتھ وہ ویڈیو۔ تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔